السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و سلامتی سے رکھے۔ تو آج ہم بنائیں گے پنیا، جس کے لیے ہم نے چاول گرینڈ کر لیے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کاجو اور بادام ہے اور مونگ پھلی ہے جو ہم نے صاف کر کے رکھ لی ہے، اور یہ ہے ہمارے پاس گڑ۔ تقریباً ہمارا آٹا 1.5 کلو ہے اور 1.25 کلو ہم نے اس کے اندر گڑ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے گڑ کو پانی کے اندر ڈال کے اس کی چاشنی بنا لینی ہے۔ 1 کپ ہم نے اس کے اندر پانی کا ڈال دیا ہے، اور آج ہم اس کے نیچے میڈیم سی جلا دیں گے تاکہ چاول بھوننے تک ہماری چاشنی تیار ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کڑھائی لے لی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاولوں کا آٹا۔ چاول کے آٹے کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کے اندر میڈیم آنچ پر بھون لینا ہے۔ میں نے اس کو پہلے گھی کے اندر نہیں بھونا، اس کو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے ہلکی آنچ پر گھی کے بغیر بھون لینا ہے۔ تقریباً میں نے اس کو 7 سے 8 منٹ تک جو ہے چاولوں کو بھوننا ہے، تاکہ اس کا کچا پن جو ہے سارا ختم ہو جائے۔ جب 7 سے 8 منٹ تقریباً ہمارے جو ہیں ہونے والے ہیں، اور اسی دوران ہم اس کے اندر 3 عدد چھوٹی الائچی ڈال دیں گے، جس کو سبز الائچی بولتے ہیں۔ اس سے اس میں بہت اچھی پیاری سی خوشبو آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ تو تقریباً ہمارے 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں، اور اب ہم نے اس کے اندر گھی ڈالنا ہے۔ آپ کے پاس گھی ہو، دیسی گھی ہو یا ڈالڈا ہو، جو بھی ہو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ آئل آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا۔ تو میں نے تقریباً 1.5 پاؤ جو ہے میرے پاس مکھن ہے، میں نے تازہ مکھن بنایا ہے۔ تو مکھن ڈالنے سے پنیا جو ہے وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی لذیذ بنتی ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر گھی ہو تو آپ گھی ڈال سکتے ہیں۔ تو سارا مکھن جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا، اس وجہ سے یہ تھوڑا ٹھنڈا ہے، تو اس کو میں نے آہستہ آہستہ اوپر نیچے جب کریں گے تو یہ پگھل جائے گا۔ تو تقریباً ہم نے جو گھی ڈالنے کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے جانا ہے، اور ہم اس کو تقریباً اور 7 سے 8 منٹ جو ہے ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے، تاکہ جو مکھن ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے بھون جائے، اس کی جو لسی ہے وہ ختم ہو جائے، اور مکھن سے بہت ہی مزیدار، بہت لذیذ جو ہیں پنیا بن کر تیار ہوں گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مکھن سے بنائیں، اگر نہ مکھن ہو تو آپ اس میں گھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی دوران میں نے اس کی جو اس کے اندر الائچی ڈالی تھی وہ ریموو کر دوں گی، کیونکہ پھر بعد میں بعض لوگوں کو اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، بعض کو نہیں اچھا لگتا، اور خوشبو ہمیں چاہیے تھی، ٹیسٹ چاہیے تھا، وہ آ چکا ہے، اور ہم نے اس کو ریموو کر دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اپنی چاشنی کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھیں بہت اچھے سے گڑ کا جو شیرہ ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اور اب ہم ایک لیں گے چھنی، اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر میں نے چولہا جو ہے وہ بالکل بند کر دیا ہے۔ چاشنی ہم نے ساری چھان لی ہے، اور اب چمچ کی مدد سے ہم اس کو فٹافٹ سے کر لیں گے مکس، اور مکس کرنے کے دوران ہی ہم نے اس کے اندر جو ہم نے کاجو بادام گرینڈ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے، اور ساتھ میں ہی ہم نے جو مونگ پھلی صاف کر کے رکھی تھی اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور پھر ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی پنیا بنا لیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آیا ہے، اور یہ سردیوں کی سوغات ہے، آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ہماری ریسپی بہت پسند آنے والی ہے۔ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جو بنانے میں بہت آسان ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دم سے اس کی ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔
تو زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور فٹافٹ سے اب ہم نے گرما گرم جو پنیاں ہیں وہ بنا کر ایک سائڈ پہ رکھتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کا جی چاہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کھا بھی سکتے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھیں گلوز پہنے ہیں تاکہ ہاتھ جو ہیں وہ جلے نہیں، تو آپ کے پاس اگر گلوز نہ ہوں تو آپ کوئی سا بھی شاپر ہاتھ پر لگا کر آپ نے اس کو بنا لینا ہے، اور اسی طریقے سے اب ہم ساری پنیاں بنا کر تیار کر لیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری پنیوں کی ریسپی کیسی لگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔